بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حصی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم۔ اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو، تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر۔ استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا۔ تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ایک رائے یہ دی گئی ہے، تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں۔ یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو۔ آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ۔ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو واقعتاً کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من اللہ مصدق لما معہم، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ 3 قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ۔ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے۔ تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلد ہو، تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ یہ دعائیں تھیں، چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے، سب کے سب انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے آؤ۔ گویا کہ وہ علم
بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔